ہوں جیسا کہ روح پرفتو حضرت رسالت میں آپ کا ویس ہوں۔ شاہ ولی اللہ نے در ثمین فی مبشرات نبی نامی کتاب لکھی جس میں 40 احادیث جمع کی، وہ احادیث جو انہیں امام بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی سے نہیں بلکہ وہ احادیث جو ان کے والد شیخ عبد الرحیم نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے سنی تھی، درمیان میں کسی واسطے کی کوئی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ۔ ایک پیر صاحب نے کہا حضرت میرا جی کرتا ہے میں اللہ کی زیارت کروں، خواب میں اللہ کی زیارت ہو جائے۔ اس نے کہا آج یوں کرنا، آج تو فرض عشاء کے پڑھے بغیر سو جانا۔ اس نے کہا تو بڑے کفر کی بات ہے، میں نماز چھوڑ کے سو جاؤں۔ اس نے کہا اچھا پیر کی بات ماننا بھی ضروری ہے۔ اس نے فرض نہیں چھوڑے، سنتے چھوڑ کے سو گیا۔ جب وہ سو گیا تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لگے میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، تو نے میری سنتے کیوں چھوڑی ہے؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، تو نے میری سنتے کیوں چھوڑی؟ میں نے کہا اچھا۔ صبح پیر صاحب کو کہا پیر جی آپ کے ٹوٹکے میں میں نے آدھا عمل کیا تھا، میں نے فرض نہیں چھوڑے تھے، سنتے چھوڑ دی تھی، تو رسول اللہ میرے خواب میں آ گئے کہ میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، میری سنتے کیوں چھوڑی؟ کہا بے وقوف، اگر تو فرض چھوڑ دیتا تو پھر وہی ہوتا جو تو چاہتا تھا، یعنی اللہ تیرے خواب میں آ کہتا میرے فرض کیوں چھوڑے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ان صوفیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں احادیث کی حاجت نہیں، جب ضرورت ہوتی ہے ہم ڈائریکٹ حالت بیداری میں اللہ کے رسول سے احادیث لیتے ہیں۔ علماء دیوبند نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ہمیں عین بیداری کی حالت میں غیبی معاملات کے حقائق منکشف ہوتے ہیں، انہوں نے اس کا نام مکاشفہ رکھا اور یہ دعویٰ کیا کہ مکاشفہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ یہ آخری مسئلہ بیان کر کے باقی میرا موضوع تو ابھی آدھا باقی ہے، شیخ نے 1 گھنٹے کی پابندی لگا دی، 1 گھنٹے میں سب کچھ کرنا پڑے گا، پہلے بتاتے تو میں شارٹ کٹ مارتا، لیکن خیر یار زندہ صحبت باقی۔ تبلیغی جماعت کے امیر مولانا زکریا صاحب کے ذاتی روزنامچے میں سے ان کے مرید محمد اقبال نے 40 مکاشفات بہجت القلوب کے نام سے جمع کیے ہیں، ان میں سے ایک دو آپ کو سناتا ہوں، اور یہ بہجت القلوب کتاب اس فقیر کے پاس موجود ہے، جو دیکھنا چاہے اس کو دکھا سکتا ہوں۔ پہلا مکاشفہ سنیے۔ 4 رجب 1398 بروز جمعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الحی سے مکاشفے میں، اللہ کے نبی تو اللہ کے پاس چلے گا نا، لیکن کہتے نہیں ہمارا رابطہ ابھی تک بلیوٹوتھ کے ذریعے ہے، جو ضرورت ہوتی ہے ہم نبی کو کہتے ہیں، نبی ہمارے پاس آ جاتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ ایویں نہیں ایویں کرنا ہے۔ مکاشفے میں فرمایا کہ زکریا کی خدمت کرتے رہو، اللہ کے نبی نے عبد الحی سے کہا زکریا کی خدمت کرتے رہو، اس کی خدمت میری ہی خدمت ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اکثر میں اس کے حجرے میں آتا جاتا رہتا ہوں۔ جب عثمان پیاسے بند تھے تو نبی کیوں نہیں آئے؟ جب عمر شہید ہو رہے تھے نبی کیوں نہیں آئے؟ جب علی اور عائشہ رضی اللہ عنہما آمنے سامنے ہو چکے تھے نبی کیوں نہیں آئے؟ کہا نہیں میں زکریا کے حجرے میں آتا جاتا رہتا ہوں۔ دوسرا مکاشفہ سنیے۔ 10 صفر 1400 ہجری آج دوپہر حضور اقدس مدرسہ علوم شرعیہ کے کمرے میں، جو کمرہ حضرت مولانا زکریا صاحب کی رہائش گاہ اور قیامگاہ تھی، اس میں آئے اور لوگوں سے کہا میں انہیں یعنی شیخ زکریا کو ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ نبی ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے مولانا زکریا کے کمرے میں انڈیا پہنچے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پر کہا تھا، دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ کوئی بچہ مدرسے کے اندر آپ دیکھو نا بے نمازی ہو تو استاد آ کر اس کو زبردستی ڈنڈے مار کے اٹھاتا ہے، چلو نماز پڑھ۔ بے نماز وہ اپنے دوستوں کے اٹھانے پر نہیں اٹھتا، استاد آ کے ڈنڈے مار کے اٹھا کے مسجد لے کے جاتا ہے۔ میں یہ تمہارے مولوی صاحب بڑے پکے بے نمازی تھے، اس کو نماز پڑھانے کے لیے نبی کو آنا پڑتا تھا۔ نماز پڑھ دو ٹائم ہو گیا تو ستے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہا نبی اس کمرے میں آئے اور کہا میں تمہارے شیخ زکریا کو نماز پڑھانے آیا ہوں۔ تیسرا مکاشفہ 23 رجب 1400 ہجری بعد عشاء عزیز عبد الحفیظ نے صلاۃ و سلام کے بعد میری یعنی حضرت شیخ زکریا کی طرف سے حضور سے عرض کیا کہ حرمین شریفین کا رمضان چھوڑ کر پاکستان فیصل آباد اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں لوگوں کو اللہ اور اس کے حبیب کا نام لینا آ جائے، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ تو حضور نے فرمایا اس سے بڑھ کر کون سا کام ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا حرمین کا ثواب تو پکا ہے انشاءاللہ، کہیں نہیں گیا۔ پھر بہت دیر تک دعا فرماتے رہے اور اس کے بعد بہت وقار سے فرمایا ہمیں تو فیصل آباد کا خود بھی بڑا اہتمام رہتا ہے، انشاءاللہ میں اپنے عصا سمیت فیصل آباد میں موجود رہوں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں وفات رسول کے بعد کسی صحابی تابعی اور امام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیداری میں ملاقات کا دعویٰ نہیں کیا، اس لیے یہ علماء دیوبند منہج صحابہ کو چھوڑ کر ابن عربی اور گمراہ صوفیہ کے منہج پر چل رہے ہیں۔ اہل توحید کے لیے انہیں اپنا امام بنا کر ان کو عزت دینا جائز نہیں ہے۔ یاد کر لیجئے
لیجئے جو لوگ فوت ہو کے اللہ کے پاس چلے گے، اللہ کی جنتوں میں چلے گے، اللہ کے پاس پہنچ گئے، وہ دنیا میں واپس، شہیدوں نے مل کر کہا تھا اے اللہ ہماری روح کو دوبارہ ہمارے جسم میں ڈال دے، ہم پھر دنیا میں جا کر تیرے راستے میں شہید ہو کر وہ شہادت والا مزہ دوبارہ لینا چاہتے ہیں۔ تو مالک نے فرمایا یہ تو میرا اصول ہے، جو یہاں آ جائے وہ واپس۔ یہ کس کا اصول ہے؟ اللہ کا۔ جو آ جائے وہ واپس۔ سورۃ یاسین میں ایک شہید کا قصہ ہے نا، جس نے کہا بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے اللہ نے سارا کچھ معاف کر دیا۔ قرآن کا فیصلہ، حدیث کا فیصلہ، مالک کا فیصلہ، جو چلا جائے وہ واپس نہیں آتا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ رات ہی میں ان کی ایک سیڈی سن رہا جس میں وہ کہتے ہیں ایک جنگ کے دوران ایک صاحب گرفتار ہو گئے، کافر ہو گیا، گرفتار ہو گئے، وہ جیل سے بھاگے، 3 دن مسلسل بھاگ رہے تھے۔ اچانک ان کے پیچھے گھوڑوں کی ٹاپ کی آواز آئی، اڑ کر لہر مارا گیا۔ میں تو جیل سے نکل کے بھاگا تھا، یہ سپاہی مجھے پکڑنے کے لیے آگے، پیچھے مڑ کر، ابھی پیچھے مڑے نہیں، ان کا نام لے کر پیچھے گھوڑ سوار نے آواز لگی، اس نے کہا لو یہ تو میرا نام بھی جانتے ہیں۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ساتھی جو مارکے کے اندر شہید ہو چکے تھے وہ گھوڑوں پہ بیٹھ کر گھوڑے دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ میں نے کہا تم تو مارے گئے تھے، تم تو شہید ہو گئے تھے، تم تو قتل ہو گئے تھے، تم کہاں آ گئے؟ تم تو مارے گئے، قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، معاملہ ختم ہو گیا، اب گھوڑوں پہ۔ کہا تجھے نہیں پتا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے ہیں، اللہ نے سارے شہیدوں کو دنیا پر بھیجا ہے، جاؤ جنازہ پڑھ کے آؤ۔ تو میں بھی جنازہ پڑھنے آگے، جانا ہے کہ نہیں جانا؟ کہنا جانا ہے۔ انہوں نے چوک کے کوڑے پہ پایا، اگلے ہی لمحے اس نے موٹا مار کے نیچے پھینکا، آگے گھوڑی کو اپنے گھر میں گرا ہوا تھا۔ ایک مسلمانوں کے روم کے علاقے میں ایک مسلمان قید ہوئے اور وہ وہاں سے بھاگ کر نکل رہے ہیں۔ تیسری رات ہے ان کو روم میں چلتے ہوئے، ان کے 8 ساتھی قتل ہو چکے تھے، یہ 9 بچ گئے تھے، یہ وہاں سے بھاگ کے آ رہے ہیں۔ پھر پیچھے سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی، سمجھنے لگے کہ بس میں تو پکڑا گیا، میرے پیچھے آئے پکڑنے والے، پیچھے جو مڑ کے دیکھا ایک نے آواز دی حبیب، یہ میرا نام کیسے جانتا ہے؟ حبیب قریب آئے تو دیکھا وہ ساتھی جو قتل ہو چکے تھے گھوڑوں پہ سوار۔ ارے اولیس قد قتلتم، ارے تم تو سارے قتل ہو گئے تھے۔ ہاں تمہیں خبر ہے کیا ہوا ہے؟ کیا عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو چکا ہے اور اللہ نے تمام شہداء کو کہا ہے اس کا جنازہ پڑھو جا کر، ہم سب وہاں آ رہے ہیں، تم نے گھر جانا ہے؟ یہ روم میں گھر جانا ہے؟ کہنے کہ ہاں۔ ناولنی ہاتھ پکڑاؤ، میرا ہاتھ پکڑا، اربکانی، اور مجھے پیچھے گھوڑے پر بٹھایا، اور اس کا گھوڑا چند قدم چلا ہوگا کہ اس نے خفقنی خفقتن، اس نے مجھے زور سے ٹہنی ماری اور میں جو الٹ کے گرا تو گھر کے دروازے کے سامنے پڑا۔ عراق، روم سے عراق۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں آخری بات، جس طرح اندھے ڈرائیور کے پیچھے بیٹھ کر آپ کو کوئی مفت میں لے کر جائے، آپ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کسی سے لڑائی نہیں، کسی سے ذاتی اختلاف نہیں۔ جو رب کی توحید میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہے، جس کے دامن میں عقیدہ توحید نہیں بلکہ شرک کی غلاستیں ہیں، وہ سونے کے پانی سے نہا کر بھی آ جائے تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا جائز نہیں۔ دلیل دینے والا دیتے کہ آپ نے نہیں ماننا، ہر نیک اور بد کے پیچھے، فاسق اور فاجر کے پیچھے نماز جائز ہے۔ ہم نے کہا یہ روایت درست نہیں ہے۔ اس روایت کو اگر درست مان بھی لیا جائے تو یہاں نیک اور بد مراد ہے، حاجی اور زانی مراد ہے، مشرک اور بدعتی مراد نہیں ہے۔ قاضی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ نے کہا مانا، حضرت عثمان سے جب پوچھا گیا بلوائیوں کے بارے میں، یہ نماز پڑھائیں، تو کہا نماز ایک اچھا کام ہے، جب کوئی کرے تو ان کے پیچھے پڑھ لو، لیکن یاد کر لیجئے وہ بلوائی خلیفۃ المسلمین پہ خروج کر کے باغی تو تھے، لیکن ان میں کوئی بھی صوفی نہیں تھا، بد عقیدہ نہیں تھا، وحدت الوجود کا قائل نہیں تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، موت ہے تو اس حال میں تھے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو، اور ہمارے سینوں میں
میں غیرت توحید کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہو. ہم پیار کریں توحید کے لیے، نفرت کریں توحید کے لیے، رشتے کریں توحید پر، رشتہ داری ختم کریں توحید کی بنیاد پر. ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا اوڑھنا، ہمارا بچھونا وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.